بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا پرندہ، جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا عرض کی، اس ویڈیو میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ مور پڑے گا تو اس گھر میں مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہتا ہے، آخر زندہ کیوں سب سے چھپ کر رہتا ہے؟ اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور کیا ہوگا اور میں ہی مجھے کیا کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانی جگہ پر کیوں یہ پرندہ رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے شخص جسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ گرانوں میں ہی نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یادات رہنے کا حق۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے آج کی اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام علیہ السلام اللہ کلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین یہ کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر پرندے نے کہا کہ یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین اور ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ اس انسانیت سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ پرندہ راتوں کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس اس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو ملبوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں آ کر بول دے، اس کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار نہیں بولتا، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا بگاڑ۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں۔ پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا۔ ایک پرانا الو بڑا عام علوم، آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں
اور ان کی کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا علاج آ جاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھائیوں میں بناتا ہے، کیا اپنے بوسہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دیگر باتوں کے علاوہ بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات کی بھی بولی جاتی ہے، انہیں کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن ان کا اشارہ بھی اپنی آنکھوں سے بھرپور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو، تو نسبت اس کی پڑ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے اور ملائم ہوتی ہے، یہ اڑتا ہے کہ جس کی پڑوں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں وہ عقیدے پائے جاتے ہیں جس سے یہ برطانیہ میں الو کو بولنے یا اس کے رونے کی آواز منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران نے الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھی جاتی ہے، ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کبیر بانٹوں والے اردو کی صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ الو کی قربانی دی جاتی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ آج آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوگی، آج کی ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملی ہوگی، اور اس طرح کے معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبر جلدی سے جلدی پورے ہو سکے، اور نماز لازمی قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔